تو اسی طرح اللہ نے حج بھی دیا، اسی طرح قربانی بھی دی۔ وہ قربانی میں کیا ہے؟ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں آج قربانی پہ۔ پہلے تو میں قربانی کی فضیلت بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کے دن ما عمل ابن آدم احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو ایام نحر میں، نحر کہتے ہیں قربانی، نحر کے ایام میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ مشکات کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، ایام نحر کے بارے میں، جس کے پاس مال تھا اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، اس میں اختلاف ہے، اور ہر صاحب حیثیت پر واجب ہے یا گھر کے سربراہ کی طرف سے، سب کی طرف سے کافی ہے، اس میں بھی فقہا کا بولو اختلاف۔ میں تھوڑا سا اس مسئلے کو بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ میڈیا پہ اس طرح اس مسئلے کو بھی اچھالا جا رہا ہے، اور کمال کی بات یہ کہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو فرقہ پرست کہتے نہیں ہیں، وہ ایک آنکھ بند کر کے ہمیشہ دلائل دیتے ہیں، دوسری طرف کے دلائل پی جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ نیوٹرل ہوتے نا تو دونوں طرف کے دلائل دیتے ہیں۔ اب بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے، آپ کیوں وہاں پر دوسری رائے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کے دماغوں کو میں تشویش ڈال رہے ہو؟ اور اگر آپ کہتے ہو ہم کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتے تو پھر دلائل دونوں طرف کے دو نا، آپ آدھے دلائل کیوں دیتے ہو آپ؟ تو یہ مسئلہ یقیناً فقہا میں اختلافی ہے۔ دو مسئلے جلدی جلدی بیان کرتا ہوں۔ ایک، قربانی سنت موقدہ ہے یا واجب ہے؟ دوسرا مسئلہ، گھر کے سربراہ میں ایک کی طرف سے سب کے لیے کافی ہے یا ہر صاحب حیثیت کو الگ الگ کرنی پڑے گی؟ تو جن فقہا کی رائے یہ ہے کہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا قربانی لازم واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے کیونکہ سنہ کے الفاظ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں، صحابہ کے دور میں سنت کا لفظ اصطلاحی سنت مراد نہیں ہوتی تھی، اس سے یہ جو ٹرمز ہے نا سنت واجب، یہ تو بعد کی ایجاد ہیں۔ صحابہ کے دور میں سنت کا مطلب تھا طریقہ، وہ واجب بھی ہو سکتا ہے اور مستحب کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ تو اس حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سنت ہے واجب نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر کے طریقے سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ اس بحث میں مت پڑو کہ واجب ہے یا سنت ہے، نبی نے کی اور نبی کے بعد مسلمانوں نے کی ہے، تم بھی کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان اصطلاحات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام نبی نے کیا، ہمیشہ کیا ہے، جب سے قربانی لازم ہوئی ہے نا ہمیشہ کیا آپ نے۔ دوسری بات، بعض حضرات یہ بھی دلیل دیتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھر کا سربراہ ایک قربانی کرتا تھا جو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر گھر کا سربراہ ہی صاحب حیثیت ہوتا ہے، اس زمانے میں خواتین میں جاب کا رجحان نہیں تھا کہ وہ بھی صاحب نصاب ہوں۔ تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک شخص پیسہ کماتا ہے، اسی پر واجب ہے، تو وہ ایک قربانی اپنی طرف سے کر لے اور گوشت سارے گھر میں، سارے گھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف سربراہ کر لے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اگر سربراہ ہی مالدار ہے تو وہ کر لے، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ خواتین کے پاس بہت زیادہ گولڈ ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کے بچے کی بھی اچھی خاصی ارننگ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث کے پیش نظر پتہ چلتا ہے کہ جو بھی صاحب مال ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اور ویسے بھی قیاس کا تقاضا کیا ہے کہ ایک عبادت کبھی دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ میں آگے امام حنیفہ کے بھی دلائل دیتا ہوں آپ کو جلدی جلدی۔ تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے، کراہت ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کو فالو کرنا نہ شروع کر دیں۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو بعض علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں دیکھو اگر واجب ہوتی
تو ابو بکر عمر تو کرتے نا, وہ نہیں کر رہے تاکہ لوگ اس کو لازم نہ سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر صاحب مال نہیں تھے, ان کے تو پیون زدہ کپڑے ہوتے تھے. وہ اگر قربانی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے ان کے عمل کو دیکھ کر کہ غریب پر بھی قربانی واجب ہے, حالانکہ غریب پہ قربانی کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو مدینہ آنے کے بعد, اور اتنی تاکید بیان کی ہو, اور ابو بکر عمر یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ لوگ کرنا نہ شروع کر دیں کہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ تو کریں گے کہ نبی نے کیا تو ہم بھی کریں. وہ جو چھوڑا ہے نا انہوں نے, یہ کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ غریب پہ بھی قربانی کو واجب سمجھیں. اس میں حرج ہے, ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے نہیں اور آپ اس کو مکلف بنا رہے ہیں کہ وہ قربانی کرے. باقی امام حنیفہ کے دلائل اس بارے میں بہت مضبوط ہیں. نمبر 1, یہ جو میں نے آیت پڑھی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, اے نبی آپ نماز بھی قائم کیجئے, وانحر اور قربانی بھی کیجئے. تو یہ بقرعید ہی کی تو قربانی مراد ہے, کیونکہ ان دنوں کے علاوہ اسلام میں قربانی مشروع نہیں ہے, تو یہی قربانی ہے. امام صاحب دلائل میں سب سے پہلے کس کو رکھتے ہیں؟ قرآن کو. امام ابو حنیفہ کی عادت ہے سب سے سپیریئر کس کو رکھتے ہیں؟ وہ قرآن کو. تو اس سے پھر یہ اس حکم پر عمل کب کریں ہم؟ ونحر کے حکم پر. نمبر 2, یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے, من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جس کے پاس مال ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو بھی صاحب مال ہے, اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا, گھر کے سربراہ اور ماتحتوں کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری طرف بھی دلائل ہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا, یہ آج کل کے اسکالر یہ کیا کہ ایک آنکھ بند کر کے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو پی رہے ہوتے ہیں. تو جس ملک میں جو فقہ رائج ہے, جس کی طبیعت میں فساد نہیں ہوگا نا, وہ اسی فقہ کے حساب سے مسئلے بتائے گا. جس کی طبیعت میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد ہے, وہ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالے گا. کتنے لوگوں کے فون آ رہے ہیں, فلاں کہہ رہے ہیں لازم نہیں ہے, فلاں کہہ رہے ہیں ایک سب کی طرف سے کافی ہے, فلاں یہ کہہ رہے ہیں. بھائی ہمارے ایک دوست ہیں اہل حدیث, وہ اس طرح کی کمپین چلا رہے ہیں, اچھے سمجھدار ہیں. میں نے ان کو میسج بھیجا, میں نے کہا جب آپ کو پتہ ہے یہاں سب فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اور اس میں بھی دلائل ہیں, تو آپ کیوں لوگوں کو ایک 1.5 اینٹ کی ایک الگ تبلیغ کر رہے ہو بیٹھ کے؟ کیوں کنفیوژن میں ڈال رہے ہو بھائی لوگوں کو؟ علماء کا وقت اس میں ضائع ہوگا. اب اس کے جواب, پھر اس کا جواب, پھر اس کا جواب. آپ اپنی ذات تک اس کو کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, تو یہ دوسری دلیل ہے قربانی کے لازم ہونے کی. تیسری دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے, تو نبی نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. سنت سے مراد طریقہ. تو بتاؤ ہم یہ کام کس کی سنت کو فالو کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا سنت تھا یا واجب تھا؟ بولو نا, واجب تھا, لازمی حکم تھا. نہیں آئی بات. تو ان کی سنت میں جب ہم قربانی کریں گے تو لازمی طور پہ ہی کریں گے, آپشنل بولتے کیوں نہیں کریں گے. ہذا من المواہب, یہ علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہذا یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ من المواہب ہے. یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, علماء کو پتہ کیا کہہ رہا ہوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپشنل نہیں تھا. یا ابت افعل ما تؤمر, بچے نے کہا اے ابا اللہ کی طرف سے آپ کو جو آرڈر ہے آپ اس آرڈر پہ عمل کر لیں. اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپشنل ہے آپ کے لیے, بہتر ہے کہ آپ کر لیں, نہیں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپشنل نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ واجب تھا. تو اس کا آلٹرنیٹ میں جانور دیا گیا, تو وہ بھی وجوبی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے, لازم تھا ابراہیم علیہ السلام پہ. تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں یہ کام کر رہے ہیں, تو سنت میں اصل یہی ہے کہ اسی طور پر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے, یہ واجب ہے. آپ امام ابو حنیفہ کو ہلکا مت سمجھو. امام ابو حنیفہ کے دلائل کی جب ڈیپتھ میں جاتا ہے نا انسان, تو پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے قرآن و حدیث پہ بہت ریسرچ کی ہے, ہر طرح کے دلائل اکٹھا کرنے کے بعد وہ فتویٰ دیتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ معصوم ہے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. آج کل کے اسکالر سے غلطی کا امکان زیادہ ہے, ان لوگوں سے غلطی کا امکان
کم ہے, پھر بھی مسئلہ اختلافی ہے, لیکن جب اختلافی ہے تو اختلافی تو سمجھو نا اس کو. آپ ایک طرف کے دلائل کیوں بیان کرتے ہو, دونوں طرف کے کیوں بیان نہیں کرتے آپ؟ تو نبی نے کیا فرمایا, تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت ہے. ایک اور دلیل, ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو اضافی پیکج دیا گیا کہ تمہارے لیے تو ہو گئی, لیکن آج کے بعد کسی کے لیے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ گوشت, وہ لحم الاضحیہ نہیں ہے, وہ قربانی کا گوشت نہیں ہے, وہ ایسے ہی جانور کا گوشت ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب بتا رہے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے نہیں ہوگا اگر کر دی, تو یہ بھی وجوب کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ اس طرح کی قید قیودات عام طور پر اس حکم میں لگتی ہیں جو واجب ہوتا ہے, ورنہ آپشنل ہوتا تو آپ کہہ رہے کوئی بات نہیں, تم نے اگر عید سے پہلے کر دیا ہے تو کوئی لازم تو ہے نہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے, عید کے بعد کرنا ہو تو کر لینا, نہیں کرنا ہو تو نہیں کرنا. لیکن آپ نے کیا فرمایا, اصولی طور پر تم پہ دوسرا جانور لازم تھا, یعنی مطلب حدیث کا یہی ہوگا, لیکن تمہارے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تمام دلائل اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قربانی ایک لازمی حکم ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے, پھر بھی اختلافی مسئلہ ہے میں مانتا ہوں, لیکن ایک فقہ کو فالو کرو میرے بھائی پراپر طریقے سے. تو ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو پھر یہ نہیں کہ جب آسانی نظر آئے تو ادھر کو لڑک گئے, اور جب مشکل نظر آئے, جب آسانی نظر آ رہی ہے تو ادھر کو لڑک گئے, مشکل نظر آ رہی ہے تو ادھر کو چلے گئے. یہ تو عبودیت کے خلاف ہے, اس کو کہتے ہیں ربقہ تکلیف, یعنی جو مکلف ہونا ہے نا, آپ نے وہ قلادہ ہی اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بقرعید کے دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. نمبر 2, پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جانور اپنے خون اور کھر کے ساتھ ترازو میں, یعنی اس کا اجر تولا جائے گا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فطیبوا بہا نفسکم, فرمایا خوش دلی سے کیا کرو قربانی. یہاں پر جو ہمارا ایک لبرل سیکولر طبقہ ہے نا, وہ ایک بہت آواز اٹھاتا ہے, اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیے جاتے, ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں کے مالیت کے جانور آپ کاٹ دیتے ہو, کتنا گوشت اس میں ضائع ہو جاتا ہے, جانوروں پہ ظلم ہے, یہ سب باتیں بہت کی جاتی ہیں. ان کے 2 جواب ہیں. ایک کہتے ہیں الزامی, الزامی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دلیل جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو نہیں مانتے, اور ایک ہے تحقیقی. سمجھتے ہو؟ دیکھو تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ نے بھی نبی سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے, آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو, کوئی لاجک بنتی تھی اس کی ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ دیتے اے اللہ 7 سال کا بچہ میرا معصوم, اور تو نے میری قربانیوں کے صلے میں دیا تھا, اگر اس کو قربان کرانا تھا پہلی بات دیا کیوں؟ نمبر 2, اس میں انسانیت کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 3, اتنے پیسے میں کسی غریب کو دے دوں, کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دوں, کیا خیال ہے بھائی؟ اس زمانے میں غریبوں کی بچی کی شادیاں پیسوں سے نہیں ہوتی تھیں. جن علاقوں میں بھی 4 شادیوں کا رواج ہے نا, وہاں مردوں کی شادیوں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, غریبوں کی بچیوں کی شادیوں پہ کبھی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. لیکن خیر میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ اتنے پیسوں سے اے اللہ میں کسی غریب کی بچی کی بولو شادی کرا دیتا ہوں. یہ ساری لاجک ابراہیم علیہ السلام پیش کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اے اللہ تو جو ہے اس کی ماں کو کیا میں بتاؤں گا کہ بچہ کہاں گیا جو میں مکہ میں چھوڑ کر گئی تھی, جس کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ نکلا تھا. اے اللہ تو نے تو عورت پہ رحم کا حکم دیا ہے, وہ میری بیوی ہے, میرا خیال نہیں کرتا تو کم از کم اس کی ماں کا خیال کر لے. کتنی قربانیاں دے کے آئی تھی وہ یہاں پہ اس بچے کو لے کر تیری یاد میں, اگر تو نے اس کو ذبح کروانا تھا تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے بھائی
تو اتنی دلائل ابراہیم علیہ السلام دے سکتے تھے، ایک دلیل بھی اللہ کے سامنے نہیں دی. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان کو آرڈر کرتا ہے اس سے دلیل پوچھی جا سکتی ہے. اللہ جب آرڈر کرتا ہے اگر اس سے بھی دلیل پوچھی جائے گی، اس کا مطلب اللہ میں اور انسانوں میں آپ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آگے اسماعیل علیہ السلام سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی کوئی لاجک پیش نہیں کی. ابا آپ اللہ میاں سے دوبارہ خواب جب اس قسم کا آئے تو آپ پوچھئے گا، اے اللہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا تو میرے بیٹے نے کہا میرا کیا قصور ہے بھائی، مجھے کیوں کاٹا جا رہا ہے، میں نے تو کسی پہ کبھی ظلم نہیں کیا، اور اگر ذبح ہی کروانا ہے تو باپ سے کیوں، کسی اجنبی سے کروا دیں. باپ کے لیے کتنا مشکل ہے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنا. ایک دلیل بھی نہیں دی ابراہیم علیہ السلام. تو جو خدا کو خدا مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا، جانور کو حلال کرنے کے لیے کسی لاجک کی ضرورت بولو نہیں ہے. وہ لاجک پوچھے گا اپنے قربانی کے اجر کو ضائع کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اگر لاجک پوچھتے تو خلیل اللہ تھوڑی بنتے. شیطان نے لاجک پوچھی تھی جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا، شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان سجدہ کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا بیٹے کو ذبح کرنا زیادہ مشکل کام؟ ادھر ذبح کا آرڈر دیا جا رہا ہے معصوم بچے کو، وہاں لاجک نہیں پوچھی جا رہی، اور شیطان کو اس سے کم درجے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر لو. بہت آسان تھا وہ، اس میں لاجک پوچھ رہے کیوں، وائی، ہاؤ از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. یہ ممکن نہیں. پڑھا لکھا تھا نا، پی ایچ ڈی کی بھی تھی اس نے. آج کل کے جیسے لبرل لوگ ہیں نا، پروفیسر، بعض پروفیسر، سب نہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اس میں، بڑے ماڈرن قسم کے ڈاروین کی تھیوری پیش کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا کے. یہ نہیں دیکھتے کہ کھوپڑی میں آنے والا نظریہ یہ ہے نہیں. تم لوگوں نے ایسا کلمہ گورے کا پڑھ لیا ہے کہ جس لائن پہ اس نے لگا دیا تمہیں بول دیا تمہارے باپ دادا بندر تھے، تم نے مان لیا، تو بس دم ہلا رہے ہیں، اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. کھوپڑی تو ہے نہیں. جس کی کھوپڑی ہوتی ہے وہ ہر ایک سے حکم کی لاجک پوچھتا ہے، مگر اللہ سے لاجک نہیں پوچھتا. اس کو پتا ہے کہ اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے. اس کو کیا خیال ہے، اللہ مجھے کہہ رہے بچہ ذبح کرو، میں نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے صبح لاش ملے اس کی، مجھے کوئی بیماری مسلط ہو جائے. ہر وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ زندگی اور موت ہے نا، تو ویسے بھی تو کر سکتا ہے. آج نہیں کاٹا تو ہو سکتا ہے اللہ رات کو کوئی موت دے دے اس کو، ویسے ہی اٹھا لے. اللہ کہہ رہا ہے صدقہ کرو، آپ نہیں کر رہے، تو کیا اللہ کو یہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ویسے ہی آپ کا مال ضائع کر دے؟ تو بہتر نہیں ہے وہ خود کہہ رہے تمیز سے دے دو؟ کیا خیال ہے، شرافت سے صدقہ کر دو. عقل مند آدمی اللہ کے حکم کے آگے ہتھیار ڈال دے گا. وہ کہے گا بھائی میرا اللہ سے زیادہ خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے اس کی موت لکھی بھی ہو، تو اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ تو کاٹ دے تو ثواب پا جائے گا. تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، تو اس لیے ہمیں جب اللہ نے حکم دے دیا. غیر مسلم کہتے ہیں عیاشی ہوتی. میرے بھائی یہ جو ہم بیل لے کر آئے ہیں نا، ابھی ولاگ میں دیکھا ہوگا، 1,65,000 کا، 1,90,000 کا، یہ بقرعید کے بعد آدھی قیمت پہ مل رہا ہوگا. اگر ہم نے گوشت کھانے کے لیے یہ چیزیں خریدی ہوتی تو بقرعید کے دنوں میں اتنے ڈبل قیمتوں پہ نہ لے کر آتے. گلی میں دیکھو، محلے میں آ کے ہمارے مزہ خدا کی قسم کراچی میں قربانی کا، کیسے لوگ فیملیوں کے ساتھ گایوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پوری رات چائے پی رہے ہوتے ہیں، حقے کے دور چل رہے ہیں. کیا مزہ ہے یار. کبھی سوچ رہا ہوں یہ ولاگ بناؤں اپنی گلی کا. کتنے جانور آ گئے ہماری گلی میں جو کبھی یہاں ایک بکری بھی نظر نہیں آتی گلی میں. سارے بیٹھے ہوئی ہیں اور سب ماشاءاللہ گائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ نا، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پوری بہویں داماد کبھی جو اکٹھے ہوئے نہیں تھے زندگی میں، گائے کی لالچ میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تمبو لگا کے. کراچی میں یہ ماحول چلتا ہے بقرعید کے دنوں میں. بڑا مزہ آتا ہے یہ دیکھ کے. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار اپنی فیملیوں کے ساتھ. خواتین کو چاہیے ویسے پردہ کر کے بیٹھیں، تو فیملیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے کے دورے چل رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے یار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انجوائے کرو، کیا خیر ہے، تہوار ہے نا. لوگ امریکہ اور یورپ سے چھٹی لے کے آ جاتے ہیں انڈا موڑ. میرے دوست یو کے سے انڈا موڑ آئے ہوئے ہیں بقرعید میں، کہہ رہے ہیں یار وہ انجوائے یہاں ہوتا ہے بقرعید، وہاں نہیں ہوتی. تو اللہ نے حکم دیا کیا کرنا ہے بھائی، کاٹنا ہے. تو بس
تو شیطان کو اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کیا کہا؟ بہت آسان حکم تھا، ایک سجدہ کر کے اڑ جاتا، شیطان نہ بنتا وہ. اس نے کہا کیوں، وائی؟ جتنا ٹائم میں سجدہ میں لگاؤں گا میں کسی غریب کی بچی کی شادی نہیں کرا دوں اس میں؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال؟ لیکن اس سجدے کے انکار کی ایسی نحوست ہوئی ہے کہ اب شیطان کا کام غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کرانا نہیں ہے، جن کی ہو چکی ہیں ان میں طلاقیں ڈلوانا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جتنا طلاق سے خوش ہوتا ہے اتنا کسی اور کام سے خوش نہیں ہوتا. کم بخت سجدہ کر لیتا نا، آج تو شادیاں کروا رہا ہوتا. تو یہ جو سیکولر لبرل طبقہ کہتا ہے نا کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے غریب کی شادی کرا دو، بچیوں کی جہیز دلوا دو، یہ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو قربانی کے منکر ہیں ایسے لبرل سیکولر لوگ شادیاں کم کرواتے ہیں، طلاقیں زیادہ ڈلواتے ہیں، کیونکہ یہ لڑکیوں کو آزاد بناتے ہیں. جاب کرو، ایکچولی تمہارا بھی حق ہے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، ساس ہوتی کیا ہے، اس کی کیا خدمت، گھرداری کیا ہوتی ہے، ترقی کرو. انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور تم کچن سے باہر نہیں نکلتی. اس طرح کی باتیں کر کے باغی بناتے ہیں اور گھروں میں کیا دلواتے ہیں؟ طلاقیں. پھر یہ نہیں کہ طلاق یافتہ کو راکٹ میں بٹھا کے چاند پہ پہنچا دیں، چاند پہ اس نے پھر بھی نہیں پہنچنا، پھر بھی توے پہ ہی بیٹھی ہوتی ہے بیچاری سارا دن. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ کیسا جوڑا ہے نا میں نے لوگوں کو شیطان کے ساتھ. شیطان بھی حیران ہو رہا ہوگا یار، ایسی ایکسپلینیشن میری آج تک کسی نے کی نہیں. اتنا اچھا شیطان کو اور شیطانی قوتوں کو ایکسپلین تو خود شیطان نے بھی نہیں کیا ہوگا. تو ہم شیطان کے اگینسٹ ہیں، اس لیے ہم اتنا اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں اس کو. تو اس لیے میرے بھائی بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا کیا کرنا ہے بھائی؟ جانور کاٹنا ہے. تو اب ہمارے لیے تو لاجک گئی تیل لینے. کہاں گئی؟ تیل لینے. ہاں غیر مسلم جو اعتراضات کرتے ہیں ان کو دو جواب دو. ایک تو یہ کہ بھائی تم اللہ کو مانو گے تو باقی چیزیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی، جب تم مانتے ہی نہیں ہو تو پھر کیا تمہیں سمجھائیں ہم. جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی بھی مانے گا، جب تم اللہ ہی کو نہیں مان رہے پھر تمہیں کیا سمجھائیں ہم. باقی یہ جانوروں پہ ظلم نہیں ہے، اس لیے ظلم نہیں ہے کہ اگر یہ جانور نہ کٹتے تو پھر اتنے پیدا بھی نہ ہوتے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ فارمی مرغیوں پہ روزانہ ظلم ہوتا ہے، روزانہ لاکھوں کٹتی ہیں. او بھائی اگر یہ نہ کٹتی تو ان کی بریڈنگ ہوتی اتنی پیدا ہوتی. اگر گورنمنٹ پابندی لگا دے فارمی مرغی کے کٹنے پر تو سب سے پہلا پتہ ہے کیا نقصان ہوگا؟ فارمی مرغی تو کٹنے کے ظلم سے بچ جائے گی، لیکن فارمی مرغی کو لوگ کھلانا پلانا چھوڑ دیں گے. مرغی والے سب سے پہلے بولیں گے تجھے کس بیس پہ کھلاؤں میں، جب تو میرے کسی کام کی ہے نہیں، میں تجھے کاٹ کے نہ کھا سکتا ہوں نہ کھلا سکتا ہوں. تو وہ دانا پانی بند کرے گا، وہ بولے گا اس مہنگائی کے دور میں 2 بچے ہی اچھے، تو 8 مرغیاں کیسے اچھی ہو گئیں جو کسی کام کی نہیں ہے. وہ کھلائے گا نہیں اس کو، اس سے وہ بھوکی مریں گی. جن علاقوں میں جانوروں کے ذبح کرنے پر پابندی ہے، آپ انڈیا میں جا کے دیکھو، یوٹیوب پہ دیکھو کیسے تڑپ تڑپ کے گائے مر رہی ہیں بھوک پیاس سے. کوئی رکھنے کے لیے ماں تو کہہ دیا انہوں نے گائے کو، ماں والے حقوق نہیں دیے. آپ انڈیا ہی کے چینلوں پہ جا کے دیکھو ذرا کیسے بڈھی جانور، بڈھی گائے سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں، بیماریوں میں مر رہی ہیں، تڑپ تڑپ کے مرتی ہیں. کیونکہ انسان کے لیے اس جانور کو کھلانا آسان نہیں ہے، اور ان کو جنگلوں میں بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ. یہ جنگلی جانور نہیں ہے، جنگلوں میں چھوڑو گے تو کوئی اور کھا جائے گا ان کو، اور وہ درندہ کھائے گا تکلیف دے کے. اس سے بہتر تھا آپ ذبح کر کے آرام سے کھا جاتے اس کو. تو اگر ان جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیا جائے تو یہ بھوکے مریں گے، انسان ان پہ انویسٹ نہیں کرے گا. اور انڈیا میں مرتے ہیں، آپ انہی کے چینلوں پہ جا کے دیکھو، بوڑھی بوڑھی گائے ہو جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جس سوسائٹی میں آج کل جو لبرل سیکولر کی سوسائٹی، بوڑھی ماں کو لوگ نہیں پوچھ رہے، جو سچی مچی کی ماں ہے. تو گائے جو آپ نے بنائی ہے اپنی ماں جس کو، اس کو کون پوچھے گا؟ وہاں جا کے جانوروں کے حالات تو دیکھو. پھر اس بڑھاپے میں اگر آپ کا مرنے سے پہلے کاٹ دو تو اب کیا وہ کسی کے کام کی نہیں ہے، اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا. تو ان جانوروں کو جو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے یہ اسی لیے کہ یہ اللہ کے نام پہ کٹتے ہیں. اگر کٹنا بند ہو جائیں تو یہ پروٹوکول ملنا بھی بند ہو جائے گا. تو نہ انسانوں کے کام آئیں گے نہ اپنے کام آئیں گے. یہ سمجھتے نہیں ہو بات کو، جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اور پھر
اس کائنات میں اصل مقصود انسان ہے، جانور نہیں ہے. اگر جانور بھی مقصود ہوتا تو میکڈونلڈ والوں سے ہم پوچھتے ہیں آپ کروڑوں مرغیاں کیوں کاٹ دیتے ہو، ان سے زندگی کا حق کیوں چھینتے ہو. ہم ایتھیسٹ سے پوچھتے ہیں، ملحدوں سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کھاتے ہو گوشت تم، جتنا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی انہیں. پھر گوشت کو بین الاقوامی سطح پہ پابندی ہونی چاہیے. جب وہ نہیں ہے، پوری دنیا میں جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھایا جاتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، تو اگر خدا کے حکم پہ کاٹ دیا تو یہ کیسے ظلم ہو گیا میرے بھائی. اور وہ کاٹ کے بھی پھینکا نہیں جا رہا، کھایا بھی جا رہا ہے اور غریبوں کو کھلایا بھی جا رہا ہے. اور جو غریبوں کو اس سے کمانے کے جو سورس آف انکم، جو کمانے کے ذرائع بنتے ہیں، وہ تو بے تحاش ہیں. کتنا چارہ بکتا ہے، کتنا چارہ بکتا ہے. کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، چارے کے بزنس کرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. پھر کتنے ہمارے ملک میں تو ویسے ہی بے روزگاری، اگر ہم قربانی پہ پابندی لگا دیں تو لاکھوں لوگ اور زیادہ بے روزگار ہو جائیں گے. تو جانور پہلے ہے یا انسان پہلے ہے؟ انسان پہلے ہے. کتنے لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، اس میں جانوروں پر بھی احسان ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کتنے لوگوں کو رزق ملتا ہے. یہ سوراب گوٹ کی جو منڈی لگتی ہے کراچی میں، لوگ کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی، مجھے تو لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. یہ ختم ہی نہیں ہوتی، آپ چلتے چلے جاؤ. تو کیا یہاں صرف جانور کھڑے ہوئے ہیں یا انسان بھی ہیں؟ یہ جانور جب خرید کے لوگ گھر لے کے جائیں گے تو آپ کا پیٹ بھی بھرے گا، گوشت کھانے کو ملے گا. جن غریبوں کو آپ ڈیوائڈ کرو گے ان کا پیٹ بھی بھرے گا. اور جنہوں نے جانور پال کے بیچا ہے وہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے 100 افراد کا پورے سال پیٹ بھرنے کے قابل بنتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہو بات کو. اور صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوتا، غیر مسلموں کو دبا کے فائدہ ہوتا ہے. حج کے موقع پہ جو بھیڑ آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ آسٹریلیا سے. جتنا حاجی ذبح کرتا ہے فائدہ، بہت بڑا فائدہ اس سے آسٹریلیا اٹھاتا ہے، جو کس پہ خرچ کرتا ہے؟ اپنی پبلک پہ. تو پبلک مسلم تھوڑی ہے، وہ تو زیادہ تر غیر مسلم ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو. ایک وقت چونکہ پورا ہو گیا، بس ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ جو اللہ نے جنگلوں میں جانور رکھے ہیں نا، ان کی نسل کنٹرول کرنے کے لیے درندے پیدا کیے ہیں جنگلوں میں. میں تنزانیہ میں تھا، وہاں مجھے شکار کا بڑا شوق ہے، ہر جگہ ہی ہے. تنزانیہ میں تو بہت ہرن ہے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک فلاں موسم میں آپ آئیے گا، ہرن کا شکار الاؤ ہے، خوب کرو شکار. میں نے کہا کیوں بھائی، اس سے تو جنگل کی نسل ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، ہوتا یہ کہ یہ ہرن کی نسل اتنی بڑھتی ہے کہ اس کو کھانے کے لیے اتنے شیر جنگل میں ہے نہیں، تو اس سے جو جنگل کی زندگی کے ختم ہو، کیونکہ گھاس ہی ساری ختم ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے خود ایک نظام بنایا ہے. آسٹریلیا میں 10,000 اونٹ کو شوٹ کیا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے. جب میرا سفر تھا 2019 میں آسٹریلیا گیا، پہلا سفر تھا جب میرا آسٹریلیا کا، تو اطلاع ملی کہ 10,000 اونٹ جنگلوں میں شوٹ کیے ہیں. کیوں؟ وہ جنگلوں کے درخت کو اور پانی کو پی پی کے ختم کر رہے تھے. یہ اتنی اسپیڈ سے نسل بڑھتی ہے نا ان کی کہ اگر ان کو ذبح کرنے کا حکم نہ ہوتا تو یہ جنگلوں کے جنگل کھا جاتے. ان کا پیٹ بھرنا آسان نہیں ہے. میں جب گائے لے کر آیا نا، میرے بچوں نے اتنے سے برتن میں گھاس رکھ دی. میں نے کہا بیٹا اس کا پیٹ، یہ ٹوٹل پیٹ ہے پورا، یہاں سے لے کے یہاں تک، انسانوں والا پیٹ ان کو. اتنے ہمارے تو اتنے سے میدے ہوتے ہیں، 2 پراٹھے کھا لیں گے زیادہ زیادہ، اس دن بیان ڈبل ہو جائے گا. ان کا 1-2 پراٹھا نہیں ہوتا. یہ اتنے بڑے بڑے تھوبڑے کھا جاتے ہیں یہ لوگ، اتنا بڑا پیٹ ہے. تو ان کا پیٹ انسان بھرتا ہے. تو اگر یہ بڑھتے ہی رہیں گے تمہارا باپ بڑھے گا. استغفر اللہ، تمہارا یعنی تم کیسے بھرو گے ان کا پیٹ؟ غصے میں آ جاتا ہوں، پھر میں باپ پہ آ جاتا ہوں. کوئی ہندو کہا کرے نا کہ قربانی تم لوگ ظلم کرتے ہو، بولے تیرا باپ بھرے گا اس کا پیٹ؟ کون بھرے گا ان کا پیٹ؟ اس کو تو ان کے اوپر احسان یہی ہے کہ کاٹ کے کھا جاؤ. اگر کھانے کے لیے نہیں ہے تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا انسان ان کا. ماں سمجھا کے کتنی خدمت کر لو گے آپ؟ اگلے کو پتا تو ہے نا کہ یار اتنا تو اپنی سگی ماں پہ ہی خرچ نہیں کر رہا ہوتا روزانہ. آپ کم سے کم، آج 2024 کا کون سی تاریخ ہے؟ آج 14 جون ہے نا. آج کی تاریخ میں ایک درمیانے درجے کا بچڑا کم سے کم 500 روپے کھا رہا ہے. اگر یہ کٹنے کے لیے نہ ہو نا، ذبح نہ ہو، تو پھر یہ پورا آپ کو کھا کے ختم کر لے گا. اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، جائیدادیں بک جائیں گی. سمجھتے ہو؟
یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ابراہیم کی سنت بھی زندہ ہو گئی اور گوشت بھی تازہ تازہ مل گیا اور انسانیت کی خدمت بھی ہو گئی, کروڑوں انسانوں کو روزگار بھی مل گیا. اور سب سے زیادہ انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے گائے کا گوشت. جو ہندو کہتے ہیں نا گائے ہماری ماں ہے, سب سے زیادہ گائے کا گوشت کہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ انڈیا میں سب سے زیادہ گائے کٹتی ہے اور ایکسپورٹ ہوتا ہے گوشت. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے بھائی, اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. تو اور پھر اس میں ایک حکمت اور بھی ہے, وقت پورا ہو گیا. اللہ انسانوں کو گوشت کھلانا بھی چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں. قربانی میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ مسلمان ویجیٹیرین نہیں ہوتا, مسلمان گوشت خور ہوتا ہے. تبھی ہم جب 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, بہت سے ویجیٹیرین بولتے ہیں ان کو 4 شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. ابے تو گوشت کھائے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ 4 شادیاں کیا ہوتی ہیں. یہ ٹماٹر کھانے سے یہ نظریہ سمجھ میں نہیں آتا. لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, ایک شرابی نے ایک بزرگ کو تانا دیا. وہ ہر وقت شراب کے خلاف بیان کرتے تھے, زاہد کہتے ہیں نا بزرگ کو, میں کہتے ہیں شراب کو. تو اس نے کہا لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. وہ کہہ رہا تھا زاہد کو, بزرگ کو, ایک دفعہ پی کے دیکھ پھر اس کے خلاف بیان کر. تو شراب تو خیر حرام ہے, وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوگی, لیکن کمبخت تو گوشت کھا تو صحیح. تو ویجیٹیرین ہے, تو کھیرے ککڑیاں کھا رہا ہے, تو نہیں آئے گا تمہاری سمجھ میں. تم گوشت کھاؤ, اور گائے کا گوشت, مچھلی وچھلی سے کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر فضائل بتاتے ہیں ایکچولی مچھلی میں ڈاکٹروں کو کھلا دو. جو اس طرح کے مشورے تھے ہمارے حضرت نا سیب کا چھلکا اتار کے کھاتے تھے. ایک ڈاکٹر نے کہا اصل منرلز تو چھلکے میں ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا پھر آپ نوش فرمائیں چھلکے, خالی منرل ہی تھوڑی چاہیے, اس کو ہضم بھی تو کرنا ہے نا بھائی. کیا خیال ہے, مزہ بھی تو لینا ہے. چھلکے کے ساتھ مشکل سے ہضم ہوتا ہے, بغیر چھلکے کے 2 منٹ میں غائب ہو جاتا ہے. تو خیر وہ ہوتے ہیں, میں ڈاکٹروں کا منکر نہیں ہوں. تو اب جو گوشت میں بیماریاں آ رہی ہیں نا, اس میں گوشت کا قصور نہیں ہے, ہمارے لائف اسٹائل کا قصور ہے. میں نے مسائی قوم دیکھی ہے تنزانیہ کے جنگلوں میں, جو صرف گوشت کھاتی ہے, صرف گوشت. ایسی فٹ باڈی ہے ان کی, ایسی فٹ باڈی ہے. تو ہاں لائف اسٹائل بکری جیسا ہو اور خوراک گوشت جو شیروں کی ہے, پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جب کھانا گوشت ہے تو جینے کا اسٹائل بھی گوشت خوروں جیسا ہونا چاہیے. سمجھتا ہے بات؟ یوں نہیں بکری کی طرح یہاں بیٹھا ہے تو پھر وہاں جا کے بیٹھا, شیر پھر بھاگا. یہ نہیں کہ چیرنا پھاڑنا شروع کر دو لوگوں کو, مطلب یہ کہ بھاگو دوڑو, ایکسرسائز. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے.